السلام علیکم فرینڈس، ہائی ویورز، آئی ایم یور ہوسٹ محمد شاہد عمران اور آپ کو انگلش کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ انگلش میں ہم نے گرامر شروع کی ہوئی ہے اور گرامر میں ہم نے 4 یونٹ اب تک ختم کر لیے ہیں۔ آج ہم 5ویں یونٹ کی بات کریں گے اور یہ فائنل یونٹ ہے جو گرامر کے تمام تر سٹرکچرز جو ہیں ان کا آخری کمبینیشن جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ یہ تو سب سے پہلے مارفیمز، پھر ورڈز، پھر فریزز، پھر کلازز کی بات ہم نے کی۔ آج ہم سنٹیکس کی بات کریں گے۔ تو سنٹیکس کیا ہے اصل میں؟ سنٹیکس جو ہے وہ تمام اصول و ضوابط، وہ تمام پرنسپلز، وہ تمام رولز جن کے تحت کسی بھی زبان میں الفاظ کو جوڑ کر ایک بامعنی جملہ بنایا جاتا ہے، اس عمل کو یا اس مطالعے کو سنٹیکس کہا جاتا ہے۔ تو سنٹیکس جو ہے وہ اصل میں اسٹرکچر آف سنٹینس ہی ہے، اور اسٹرکچر آف سنٹینس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ جو عام انگلش میں اسٹرکچر یوز ہوتا ہے سنٹینس کا، وہ عموماً سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ کی ترتیب سے ہوتا ہے، جو ایک سمپل ترین اسٹرکچر ہے۔ تو اس میں اصل میں ہم نے یہیں پڑھنا ہے، یہیں جاننا ہے کہ ایک جملہ جو ہے اس کے اندر الفاظ جو ہیں وہ کس کس شکل میں ترتیب پاتے ہیں اور کیسے وہ ایک جملے کو بامعنی بنا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا سمپل اسٹرکچر ہی دیکھتے ہیں کہ سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ یہ 3 چیزیں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں، تو وہ تمام اشیاء، اشخاص یا کوئی بھی ایسی چیز جو ایکٹیو ہو، جو ڈائریکٹلی کوئی کام کر رہی ہو، وہ آپ کا اس جملے میں سبجیکٹ ہوتا ہے، جس کو ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ جو کام کر رہا ہو وہ آپ کا فاعل ہوتا ہے۔ اردو میں اس کو فاعل بولتے ہیں سبجیکٹ کو۔ اسی طرح جو کام ہو رہا ہوتا ہے، جو ایکشن ہو رہا ہوتا ہے، جو حرکت ہو رہی ہوتی ہے، وہ ورب کہلاتا ہے، فعل کہلاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آتی ہے آبجیکٹ کی پلیس۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آبجیکٹ کی ڈیفینیشن غلط کرتے ہیں۔ اردو میں مفعول اس کو لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ جس پر یا جس کے لیے کام ہو رہا ہو اسے آبجیکٹ کہتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی مبہم سی اس کی ڈیفینیشن ہے۔ اصل میں آبجیکٹ وہ ہے جو ڈائریکٹلی سبجیکٹ سے متاثر ہو۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ آبجیکٹ کو پہچاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ آبجیکٹ سبجیکٹ کے ذریعے ڈائریکٹلی متاثر ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر وہ سبجیکٹ ڈائریکٹلی اس کو متاثر کر رہا ہے تو تب وہ آبجیکٹ ہے، ورنہ اس کو آپ آبجیکٹ نہیں کہہ سکتے۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے 2 مثالیں ہم لیتے ہیں یہاں پہ۔ ایک مثال ہے ہی ایٹس این ایپل، ہی ایٹس این ایپل۔ دوسری مثال ہم وہ لیتے ہیں جو بہت کامن ہے کہ ہی گوز ٹو اسکول۔ اب ان دونوں مثالوں میں ایک میں آبجیکٹ موجود ہے، دوسرے میں آبجیکٹ نہیں ہے۔ پہلا جو جملہ ہے اس میں دیکھیں کہ ہی ایٹس ایپل، جو سبجیکٹ ہے، وہ جو کام کر رہا ہے وہ براہ راست متاثر کر رہا ہے ایپل کو، یعنی کھا رہا ہے ایپل کو۔ ایپل اس میں براہ راست متاثر ہو رہا ہے، لہٰذا این ایپل جو ہے وہ آبجیکٹ ہے۔ لیکن دوسرے میں دیکھیں ہی گوز ٹو اسکول۔ اب اس میں جو ہی ہے، جو سبجیکٹ ہے ہمارا، وہ اسکول کو کسی طرح بھی متاثر نہیں کر پا رہا، اسکول میں کوئی چینجنگ پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اسکول جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، اس سے اسکول کی صحت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، یعنی اسکول کو وہ متاثر نہیں کر رہا یہاں پہ، لہٰذا یہاں پہ ٹو اسکول جو ہے وہ آبجیکٹ نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ اب فردر مزید ابھی سینٹیکس آگے مزید لے کے چلتے ہیں تو پھر سمجھ آئے گی آپ کو کہ یہ ٹو اسکول اس میں کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک تھوڑی سی بات میں بتا دوں دونوں جملوں میں، ٹرانسٹیو اور انٹرانسٹیو وربز کی بھی بتا دوں بیچ میں، کیونکہ یہ آ گئی ہے بات۔
تو ٹرانسٹیو ورب جو اوپر والا جملہ ہے اس میں ورب ٹرانسٹیو ہے. ٹرانسٹیو وہ ہوتا ہے جس میں ڈائریکٹلی آبجیکٹ موجود ہو سبجیکٹ کے ساتھ. نیچے والے جملے کا جو ورب ہے وہ انٹرانسٹیو ہے, وہ ٹرانسٹیو نہیں ہے کیونکہ اس میں ڈائریکٹلی آبجیکٹ موجود نہیں ہے سبجیکٹ کے لحاظ سے. تو اس کا استعمال ٹرانسٹیو انٹرانسٹیو وربس کا پہچان جو ہے وہ پیسو وائز بنانے کے لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے. جو ٹرانسٹیو ورب والے جملے ہوتے ہیں وہ پیسو ہو سکتے ہیں, لیکن جو انٹرانسٹیو والے ہیں ان کو آپ پیسو نہیں بنا سکتے. اس لیے یہاں پہ ٹرانسٹیو انٹرانسٹیو کا ذکر بھی کرنا ضروری تھا. اب آگے نیکسٹ ہم چلتے ہیں سینٹیکس کی تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ فارمز کے اوپر. اب اس میں سب سے پہلے ہم جملے کو دو حصوں میں توڑیں گے. پہلا حصہ اس کا سبجیکٹ, دوسرا پریڈیکیٹ. اب سبجیکٹ کا تو آپ کو پتہ چل گیا وہ ایک سمپل چیز ہے, لیکن جو پریڈیکیٹ ہے یہ بڑی کمپلیکیٹ چیز ہے, اس کو آپ نے اب سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تو پریڈیکیٹ جو ہوتا ہے اس میں ایک ورب اور آگے آبجیکٹ آتا ہے عام جملے میں, لیکن اس پریڈیکیٹ میں ضروری نہیں کہ ورب کے بعد آبجیکٹ موجود ہو, اس میں اور الفاظ بھی آ سکتے ہیں. اب یہاں پہ ہم 3 مثالیں لیں گے اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ جو پریڈیکیٹ ہے اس میں آبجیکٹ یا اس کی جگہ پہ کیا کیا موجود ہو سکتا ہے. تو پہلا جملہ ہم لیتے ہیں شی میکس ٹی. شی میکس ٹی. دوسرا جملہ ہم لیتے ہیں ہی از گوئنگ ٹو لاہور. ہی از گوئنگ ٹو لاہور. تیسرا جملہ لیتے ہیں ہی از مائی فرینڈ. ہی از مائی فرینڈ. تو اب یہ 3 جملے سنٹیکس کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. اگر آپ پارٹس میں ان کو ڈیوائڈ کریں تو آپ کو سب میں سبجیکٹ ورب اور آگے ایک پارٹ نظر آ رہا ہے, سبجیکٹ ورب آگے ایک پارٹ نظر آ رہا ہے, لیکن حقیقت میں یہ تینوں بالکل ڈیفرنٹ ہے. سبجیکٹ سب میں موجود ہے, کامن بات ہے. ورب سب میں موجود ہے, کامن بات ہے. بات آبجیکٹ کی ہو رہی ہے یہاں پہ. آبجیکٹ ان تینوں میں سے صرف ایک جملے میں موجود ہے اور وہ جملہ پہلا جملہ ہے شی میکس ٹی. تو اس میں ٹی جو ہے وہ آبجیکٹ ہے آپ کا. دوسرے میں ٹو لاہور جو ہے وہ آبجیکٹ نہیں ہے, وہ ایڈورب آف پلیس ہے, لیکن جب اس طرح استعمال ہوگا تو اس کو آپ ایڈوربیل کہیں گے. یہ ایڈوربیل ہے, ٹھیک ہے, آبجیکٹ نہیں ہے, ایڈوربیل ہے. نیچے تیسری میں آ جائیں تو تیسرا جو ہے ہی از مائی فرینڈ, اس میں مائی فرینڈ جو ہے وہ کمپلیمنٹ ہے. اس کو کمپلیمنٹ بولتے ہیں, نہ تو یہ کوئی ایڈورب ہے نہ یہ آبجیکٹ ہے, یہ کمپلیمنٹ ہے. اور از اس میں ورب ہے جس کے بعد یہ استعمال ہو رہا ہے. تو لہٰذا آبجیکٹ کی پلیس پہ 3 چیزیں ہی پاسبل ہیں ہر جملے میں. یا تو وہ آبجیکٹ بذات خود ہوگا, یا ایڈوربیل ہوگا, اور یا کمپلیمنٹ ہوگا. اور ان تینوں کی فرق ڈفرینس آپ نے اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا ہے. اس کے بعد اب سینٹیکس کے اگلے سٹیپ کی بات کرتے ہیں. اب ہم سٹرکچر کی بات کرتے ہیں سینٹینس کے. تو اس میں صرف سبجیکٹ ورب یا آبجیکٹ یا ایڈوربیل یا کمپلیمنٹ تک محدود نہیں ہے یہ بات. اس میں سبجیکٹ کے بعد ایڈورب بھی آ سکتا ہے, پھر ورب آ سکتا ہے, پھر آبجیکٹ آ سکتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں, یہ مثال دیکھیں کہ ہی آلویز اسپیکس ٹروتھ. ہی سبجیکٹ, آلویز یہاں پہ ایڈورب ہے, اسپیکس ورب ہے, اور ٹروتھ آپ کا آبجیکٹ ہے. تو اس کا جو سٹرکچر ہوگا اس کو ہم کہیں گے SAVO, یعنی سبجیکٹ, ایڈورب, ورب, آبجیکٹ. اسی طرح جملے میں لفظوں کی جو بھی ترتیب ہوگی اس کا سٹرکچر بھی اسی حساب سے گنا جائے گا. اور یہ جو SAVO ہے یہی اصل میں سنٹیکس ہے, یہی وہ ترتیب ہے جملے کی جس کی سٹڈی ہم کر رہے ہیں, جس کے بارے میں ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں. تو اسی طرح بہت سارے جملے آپ دیکھتے ہیں مختلف قسموں کے, اس میں ایڈورب شروع میں بھی آ جاتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں سڈنلی آئی سا لائن, سڈنلی آئی سا لائن. تو اس میں سڈنلی جو ہے وہ ایڈورب ہے, ایڈورب سے جملہ شروع ہو رہا ہے, سبجیکٹ آگے چلا گیا ہے, ورب آگے ہے, آبجیکٹ آگے ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ایڈورب جو ہے وہ آپ کا کہیں بھی ہو سکتا ہے, بیچ میں ایڈجیکٹیو بھی آ سکتے ہیں, بیچ میں پریپوزیشنز بھی ہوں گی, بیچ میں اور بھی چیزیں اس میں پارٹ آف اسپیچ جتنے ہیں آپ کے وہ استعمال ہوں گے, اور ان کے حساب سے ہی ہم اس سٹرکچر کو کاؤنٹ کریں گے. اب یہ سمپل سٹرکچر ہو گیا, اور یہ
کیونکہ بہت وسیع اور بہت زیادہ قسموں کے جملے بن جاتے ہیں جب ہم سبجیکٹ ورب آبجیکٹ اور ورب اور ایڈجیکٹیو کو فٹ کر کے بنائیں. تو یہ میرے خیال میں آپ کو کنسیپٹ مل گیا ہوگا کہ کس طرح یہ اسٹرکچر جو ہے وہ بنتا ہے. اب اس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. اب بہت سارے جملے جو ہیں جب بگنرز جو ہیں نئی انگلش لکھتے ہیں تو وہ الفاظ کو اپنی جگہ پہ پلیس نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ جملہ اسٹرکچرلی غلط ہو جاتا ہے. تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جملہ ہمارا ٹھیک ہے 100% یا نہیں؟ تو اس کے لیے اب ہم یہاں پہ چین اینڈ چائس رول یوز کریں گے، اور یہ بھی ایک بڑی مزے کی اور ایک اہم چیز ہے چین اینڈ چائس. چین اینڈ چائس جو ہے اس میں جملے کو ہاریزنٹلی بھی چیک کیا جاتا ہے، یعنی اسٹرکچر وائز چیک کیا جاتا ہے، اس میں کوئی لفظی غلطی نہیں ہے، پارٹ آف سپیچ کی غلطی نہیں ہے، اور اس کو ورٹیکلی بھی چیک کیا جاتا ہے، یعنی اس میں جو الفاظ فٹ کیے گئے ہیں کیا وہ اپنی اپنی جگہ پہ میننگ دیتے ہیں یا نہیں دے رہے. تو اس کی ایک میں سمپل سی مثال یہاں پہ لکھوں گا جس میں آپ کو چین اور چائس دونوں چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا. تو جملہ ہمارا یہاں پہ ہے کہ ہی ایٹس این ایلیفینٹ. یہ میں نے ایک سمپل سا جملہ لیا ہے. اب اس جملے کو آپ دیکھیں، آپ کو یہ جملہ تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہوگا کہ ہی ایٹس این ایلیفینٹ. اب کوئی ایلیفینٹ کیسے کھا سکتا ہے؟ تو یہاں پہ اگر ہم چین کی بات کریں یعنی اسٹرکچر کی بات کریں تو یہ جملہ 100% کریکٹ ہے. ہی ایٹس این ایلیفینٹ، سبجیکٹ ورب آبجیکٹ ایوری تھنگ از اوکے. لیکن جب ہم چائس کی بات کریں تو یہاں پہ چائس کے لحاظ سے یہ جملہ غلط ہے کہ یہ پاسیبل نہیں ہے کہ ایک آدمی یا انسان جو ہے وہ ایلیفینٹ کھا جائے گا. تو اس کی جگہ پہ اب ہم نیچے اسی جملے کی اگر تصحیح کریں تو ہم کہتے ہیں کہ ہی ایٹس این ایپل. اب دیکھیں، اب یہ جملہ بالکل مکمل ٹھیک سادہ بہترین لگ رہا ہے. اب اس میں ہم نے ٹھیک کیا کیا ہے؟ ہم نے چائس کو ٹھیک کیا ہے کہ ایلیفینٹ کی جگہ پہ ایپل کو رکھ دیا ہے. تو چائس کا ٹھیک ہونا، الفاظ کے انتخاب کا ٹھیک ہونا بھی بہت ضروری ہے. جب آپ جملہ لکھتے ہیں تو چین اینڈ چائس دونوں کی بنیاد پہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں. اگر وہ اس طرح ان میں گڑبڑ ہوگی تو پھر جملہ آپ کا غلط ہے. اب ہم چین کو چیک کرتے ہیں، چین جو ہے وہ غلط یا ٹھیک کیسے ہوتی ہے. تو میں یہاں پہ جملہ بولتا ہوں جی کہ ہی از گوئنگ ان دا مارننگ ٹو اسکول. ہی از گوئنگ ان دا مارننگ ٹو اسکول. اب آپ اس جملے کو دیکھیں، اگر ان کے الفاظ چائس کی بات کریں تو یہ سارا بامعنی جملہ ہے. لگ رہا ہے ہمیں کہ وہ صبح سویرے جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب جب چین کی بات ہم کریں گے تو چین کے لحاظ سے یہ جملہ غلط ہے کہ ہی از گوئنگ ان دا مارننگ ٹو اسکول غلط ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں دو ایڈورب آپ کے آگے ہیں، ان دا مارننگ ٹو اسکول، پلیس اینڈ ٹائم. تو پلیس اور ٹائم میں جو اسٹرکچر کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ پہلے پلیس آنی چاہیے پھر ٹائم آنا چاہیے. لہٰذا جب اس کی چین ہم صحیح کریں گے تو ہی از گوئنگ ٹو اسکول ان دا مارننگ آپ کا درست جملہ ہو جائے گا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ چین اور چائس کی بنیاد پہ ہم کس طرح اپنے جملے کو چیک کر سکتے ہیں، اپنے سینٹنس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو سینٹیکس کی جو اقسام ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو پچھلے لیکچر میں کلاسز میں آپ کو میں نے سینٹنس کی ٹائپس بتائی تھیں کہ یہ سمپل سینٹیکس ہوتا ہے، کمپاؤنڈ کمپلیکس اور کمپاؤنڈ کمپلیکس ہوتا ہے. تو یہ اسی طرح 4 اقسام بھی سینٹیکس کی بھی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سینٹنس ہی ہے اصل میں. سینٹیکس بھی صرف سینٹنس کے اسٹرکچر کی اسٹڈی کو ہم ایک نئی ٹرم دے دیتے ہیں جی سینٹیکس اس کو کہتے ہیں، ورنہ اصل میں ہم اسٹرکچر آف سینٹنس ہی اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جی سینٹیکس کا، اسٹرکچر آف سینٹنس کا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر مفید ثابت ہوگا. آپ اس سے بہت سی نئی باتیں سیکھیں گے. آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ سینٹنس کیسے بنتا ہے، اس میں کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. باقی آپ پریکٹس جب کریں گے تو آپ کو بہت ساری اس میں بہتری ملے گی. تو اس کے بعد اب نیکسٹ جو ہے یہ ہمارے یونٹس جو ہیں ختم ہو گئے ہیں گرامر کے. اب مورفیم اور سینٹنس کے بیچ میں جو
اخلاء ہے اس میں ایک سمندر بھرا ہوا ہے جو گرامرکل ٹرمنالوجیز کا ہے، لیسنز کا ہے۔ تو اب نیکسٹ لیکچر میں ہم وہیں شروع کریں گے، اور ہم شروع کریں گے پارٹس آف سپیچ سے۔ تو پارٹس آف سپیچ جو ہے وہ بھی بڑی اہم چیز ہے، ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پارٹس آف سپیچ کی پہچان کیے بغیر آپ ایک جملہ سیدھا نہیں لکھ سکتے۔ آپ جملے کو اس چین کے لحاظ سے ٹھیک نہیں رکھ سکتے، آپ کبھی بھی اس کا سنٹیکس ٹھیک نہیں رکھ سکتے۔ تو پارٹس آف سپیچ جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سیکھیں گے۔ ہم پہلے پارٹس آف سپیچ کی بات کریں گے، ان کی اقسام کی بات کریں گے، ان میں کون کون سے ورڈز آ جاتے ہیں ان کی بات کریں گے، اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا جب آپ پارٹس آف سپیچ کی اصل روح کو سمجھیں گے۔ آپ بڑی آسانی سے پھر اپنے الفاظ کو یاد رکھ پائیں گے اور اپنے ووکیبلری کو بہتر کر پائیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔